ایک یہ کوشچن کیا گیا تھا، آفر ہی تھا کہ بعض اوقات ہم کوئی دینی ویڈیوز سنتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، تو ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایک کو کہتے ہیں تابع، ایک کو کہتے ہیں مطبوع. مطبوع ہوتا ہے جو اصل ہوتا ہے، اور تابع ہوتا ہے جو اس کے ضمن میں آ جاتا ہے. جیسے میں اگر آپ کو سامنے دیکھ رہا ہوں تو میرے آپ مطبوع مقصود آپ ہیں، لیکن اسی کے تابع مجھے دائیں بائیں کچھ چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے گا، آپ جب یہ دیکھیں گے دائیں بائیں بھی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں، لیکن وہ آپ کا مقصود نہیں ہے. اگر ویڈیوز میں واقعی کوئی ایسی چیز ہے جس سے اصلاح نفس ہوتی ہے، جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جو نفسیاتی اعتبار سے آپ پر ایسی اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ نفس پہ غالب آ جاتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو پھر تو آپ کا جو ویڈیو کے اندر جو بھی کچھ ٹیکسٹ وغیرہ ہے، مطلب جو بات بیان ہو رہی ہے، جو بھی میٹر ہے، وہ مطبوع ہو گیا اور میوزک تابع ہو گیا. تو مطبوع اصل ہوتا ہے اور تابع جو ہے وہ غیر اصل ہوتا ہے. تو اس صورت میں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے. جتنی خبریں آپ دیکھ لیں، ٹی وی پروگرام دیکھ لیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اکثر میں پیچھے کوئی میوزک یا پہلے یا بعد میں میوزک آتا ہے، لیکن وہ آپ کا مقصود نہیں ہوتا، اصل وہ ہوتا ہے. اس میں گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اگر مقصود میوزک بن جائے اور باقی ویڈیو دیکھنا اس کے ضمنی حیثیت میں چلا جائے، تو پھر میوزک اس طرح سننا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا. تو اس سے آپ اجتناب کریں. اور ہماری گزارش یہ ہوگی کہ میں مطلب بہرحال کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دینی ویڈیو بھی بنا کے اس کے پیچھے میوزک تو نہیں ہوتا. میں نے جو سنا ہے بعض اوقات وہ ایک آواز سے چلاتے ہیں، ہوں ہاں ہاں، اور یوں کر کے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. اس سے ایک اثر سا بڑھتا محسوس ہوتا ہے. لیکن جب آپ لوگوں کے نفوس کو ان ہوں ہاں ہاں کی عادی بنا دیں گے، تو وہ بات جو اس ہوں ہاں کے خالی ہوگی، چاہے قرآن سنا لیں، حدیث، پھر طبیعت اس کا اثر قبول نہیں کرے گی. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ان علماء سے بھی جن کے ماتحت متبعین اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں، انہیں منع کریں کہ میری بات تو پیچھے ہو جائے گی ضمناً، یعنی میری بات کا اثر اس وقت ہوگا کہ جب یہ ہوں ہاں ہاں پیچھے ہو. تو اس لیے ایسی جب دین جو ہے اس کو بالکل مطلب آپ ہو سکتا ہے اس کو حکمت سے تعبیر کریں، لیکن میں اس کے منفی اثرات بہت زیادہ دیکھتا ہوں. اور میں کوئی اپنے آپ کو عقل کل نہیں کہتا ہوں، میں بھی اس پہ غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میں ایک چیز آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. بہتر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ایسا رکھیں کہ لوگ قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہوں اور اس کا اثر براہ راست قبول کریں. اگر طبیعتوں کو اس طرف آپ لے آئے تو یہ بہت بڑا کمال ہوگا. اگر آپ نے ہوں ہاں ہاں یا پیچھے اور کچھ چیزیں چلا کر پھر اس کی تاثیر کو بڑھانے کی کوشش کی، تو ہم نے یہ دیکھا ہے طبیعت انسانی اور نفس کی حالت یہی دیکھی ہے کہ پھر نفس اس چیز کو تلاش کرتا ہے، ملے گی تو اثر قبول کرے گا، نہیں ملے گی تو اثر قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.